سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے بے فسا لا الہ الا۔ اور جو دین حق کے اوپر پورا اترے گا اس کو ہم بحیثیت مسلمان گلے سے لگائیں گے، اور جو اس قرآن و سنت کے پر مبنی دین حق سے ٹکرائے گا اسے ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ یہ مزاج 21ویں صدی میں اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ آپ جمہوریت کے اصول ہو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، نیشنلزم ہو، سیکولرزم ہو، لبرلزم ہو، یا کوئی بھی ازم ہو، اس کو آپ قرآن و سنت کے اصولوں کے اوپر پرکھیں گے، اور اس پرکھ کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ اہل پاکستان یا امت مسلمہ کے معاشروں کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں۔ رسول عربی پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے دین کے نظام ہونے پر، اللہ کی توحید پر ایمان ہونے پر اس کی حیثیت سے میرا فرض ہے، اور آپ میں سے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ ہر طرح کے تعصبات کو چھوڑ دے، ہر طرح کے تعصبات کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اپنے لیے معیار بنا لے۔ کوئی راستہ نہیں ہے کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے عقیدت میں اور محبت میں آپ کو یہ دین اجازت نہیں دیتا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرامین کو ترک کر دیں۔ اگر آپ کی جمہوریت قرآن و سنت کے اصولوں سے ٹکرائے گی تو ایسی جمہوریت پہ لاکھ بار لعنت بیچنے کے ہم روادار ہیں۔ آپ کا سوشلزم، آپ کا کیپٹلزم، مغرب کا مادر آزاد جمہوری نظام، آپ کا میری مرضی اور میرے نفس کی مرضی پہ مبنی لبرلزم اور سیکولرزم، اس کی اللہ کے دین میں نہ کوئی گنجائش ہے، نہ اللہ کے دین کے علم بردار معاشرے میں اس کی کوئی جگہ ہے۔ یہ تین چیزیں بھیجی، البینات، الکتاب، المزاج، اور تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر ظاہر ہے کافی اور گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں آیت کو ختم کرنا ہے، میں اس کی آگے بڑھوں گا۔ یہ تینوں چیزیں کیوں بھیجی؟ آپ توجہ ادھر ہے جاتی، یہ تینوں چیزیں کیوں بھیجی تھی؟ بچوں سن رہے ہو آپ محمد عربی کے بولنے پر ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے؟ آپ قرآن حکیم کو ثانی اللہ کا کلام تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اور آپ الکتاب کو اپنے لیے مشرے راہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ دین حق کو، حق و باطل کی کسوٹی تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ میں نے تمام رسول اس لیے بھیجے، لقد ارسلنا رسولا، تمام رسول یہ تین چیزیں دے کر اس لیے بھیجے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان عدل پر قائم کر دیے جائے، تاکہ انسان عدل پر قائم کر دیے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رسولوں پر ایمان لا کر ان کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنا کر ان کے لائن میں کتاب اور دین حق کو معیار بنا کر اس کو اپنی سوسائٹی میں نافذ نہیں کرتا تو وہ سوسائٹی عدل کے اوپر قائم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس بدلتے ہوئے پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم پر یہ حجت قائم کرتا ہے کہ اگر تم عدل کو قائم کرنا چاہتے ہو تو اس دین حق کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، اس دین حق کو لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دین ہوگا تو عدل ہوگا، یہ دین نہیں ہوگا تو عدل نہیں ہوگا۔ میرے دوستو مجھے بتاؤ، تو غیر اللہ کی حاکمیت کو حلال کرو گے، تم اپنے اہل پاکستان اور اپنے مسلمان افغان بھائیوں کے خون کو حلال کرو گے،
تو یاد رکھو دنیا میں بھی ذلت کا تماچا قدرت تمہارے منہ پہ مارے گی اور قیامت کے دن بھی دوزخ کی آگ کی سپرد کر دیے جاؤ گے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. آیت مکمل کرتا ہوں. 3 چیزیں اتاری کہ انسان عدل پہ قائم ہو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے نازل کیا لوہا. ہم نے نازل کیا لوہا. اس کے اندر بڑی سختی ہے. لوہے کا ذکر قرآن کے ساتھ, لوہے کا ذکر میزان کے ساتھ, لوہے کا ذکر بینات کے ساتھ, لوہے کا ذکر اپنے رسولوں کے بھیجنے کے ساتھ, لوہے کا ذکر انسانوں کو عدل پہ قائم کرنے کے ساتھ اللہ نے کیوں فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ میرے دوستو سنیے, آخری نقطہ ہے, سنیے ذرا غور سے. جب آپ ایک فرد کو دعوت دیں گے, آپ بش کو دعوت دے رہے ہیں, آپ ٹونی بلیئر کو دعوت دے رہے ہیں, آپ مشرف کو دعوت دے رہے ہیں, آپ کسی انسان کو دنیا کے دعوت دے رہے ہیں دین حق کی طرف, تو آپ کا ہتھیار دلیل اور علم اور حسن اخلاق ہوگا. آپ کا ہتھیار کیا ہوگا؟ علم, دلیل, اخلاق, کردار. لیکن جب آپ انسانی معاشرے کے اندر دین کو بالفعل غالب اور قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے راستے میں فرد نہیں افراد پر مبنی نظام حائل ہوگا. نظام آپ کی مزاحمت کرے گا. اس لیے کہ ظلم کے نظام کے ساتھ جن طبقوں کے مفادات ہوں گے وہ حق کے علمبرداروں کے خلاف ننگی تلوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے. چنانچہ ابراہیم کے خلاف نمرود کھڑا ہوا, موسیٰ کے خلاف فرعون کھڑا ہوا, محمد رسول اللہ کے خلاف قریش کے سردار اور مدینہ کے یہود کھڑے ہوئے. کیوں؟ کہ دین حق کے قیام کی وجہ سے ان کے ظالمانہ نظام کا جو تھا ان کے لیے وہ پروانہ موت تھا. تو جب نظام سے ٹکر ہوگی تو نظام آپ کی دلیل نہیں مانے گا, نظام آپ کی اخلاقیات سے متاثر نہیں ہوگا. نظام کو بالفعل منظم جد و جہد کے نتیجے میں ختم کرنا پڑے گا. چنانچہ آپ اگر آج یہ کہیں, آپ امریکہ کی ساری کیبنٹ پہ جا کے آپ کو کوئی بڑا زبردست اگر کوئی اوریٹر یہ خطاب کرے اور ان کو قائل کر لے کہ امریکہ بھائی یہ جو آپ افغانستان میں لہو لہان کر رہے ہو مسلمانوں کو, جو آپ ڈیلی اٹیک کرتے ہو, جو آپ کی ایجنسیاں دنیا بھر کے ممالک کے اندر دہشت گردی پھیلاتی ہیں, یہ جو تم لوگوں کو تقسیم کر کے ان پہ حکومت کرتے ہو, یہ تم ان کو اپنے بنکاری نظام کے ذریعے ان کو آپ ان کی لوٹ مار کرتے ہو, آپ ان کو دلیل سے سمجھائیں تو تم اپنی یہ جگہ چھوڑ دو. تمہارا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے ناکام ہو چکا ہے, تو کیا وہ ٹیکنالوجی اور طاقت اور تکبر سے بھرا ہوا امریکی نظام آپ کے لیے جگہ خالی کر دے گا؟ نظام سے جب ٹکر لیں گے تو آپ کو تلوار اٹھانی ہوگی. آپ فرد کو دعوت دیں گے تو اس کے لیے قرآن کافی ہے, لیکن جب نظام سے ٹکر لیں گے تو قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے, دین کا مطلب ٹائم نہیں ہے, یہ کہ اسلام تو اللہ نے دین بنا کے بھیجا ہے, یہ مذہب نہیں ہے. اور دین کہتے ہیں وہ نظام جس کی انسان اطاعت کریں, وہ نظام جس کی اطاعت کریں. ایک زمین پر ایک وقت میں 2 نظام نہیں ہو سکتے, یا اسلام ہوگا یا اسلام کے علاوہ کوئی باطل نظام ہوگا. تو میرے دوستو, اللہ نے کہا کہ ہم نے لوہا نازل کیا کہ اس میں سختی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. فائدوں کا ذکر مؤخر کیا, سختی کا ذکر مقدم کیا کہ لوہے کی اصل غرض و غایت عسکری قوت کا حصول ہے. اور اس کے بعد کہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, تاکہ اللہ جان لے, اللہ ممیز کر دے, اللہ واضح کر دے کہ میں ینصرہ, کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے, وَرُسُلَهُ, اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے, بالغیب, غیب میں رہتے ہوئے 14 صدیوں کی دوری پہ کھڑا ہو کے وہ محمد عربی کا جھنڈا لے کے کون کھڑا ہوتا ہے. اللہ یہ اہل ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے. ان اللہ قوی عزیز. اور یاد رکھو
کہ اللہ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے، اس سے تمہاری مدد کی حاجت نہیں، لیکن دنیا کو اس نے دارالامتحان بنایا ہے، اور اس کائنات کے اندر چاند، سورج، ستارے، جن، پرند، تمام چیزیں تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کے امر کی پابند ہیں، لیکن امتحان انسانوں کا یہ ہے کہ وہ تشریعی طور پر اللہ تعالیٰ کے امر کے پابند ہو جائیں۔ اے میرے دوستو، اس آیت کی روشنی میں ہم جسے یہ میں اس کو اگر شعر میں بیان کروں تو یہ کہہ سکتا